السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، فاسألوا ربکم العافیہ وعلیکم بالدعۃ والوقار والسکینہ وعلیکم بالحیاء والتنزہ عما تنزہ عنہ الصالحون قبلکم وعلیکم بمجاملۃ اہل الباطل تحمل الدیم منہم وإیاکم وممازتہم دینوا فیما بینکم وبینہم اذا انتم جالستموہم وخالطتموہم ونازعتموہم الکلام۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی آپ مومنین کرام کی خدمت میں اس مجلس مقدس و مکان متبرک میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ایک مفصل خط کا حصہ ہے جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیروکار شیعہ کے نام تحریر فرمایا ہے۔ قیامت تک آنے والے پیروان مکتب اہل بیت و پیروکاران دین اسلام اور وہ جن کو عنوان فائزون عطا ہوا ہے، شیعہ آل محمد و شیعہ علی ابن ابی طالب، ان کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے منشور آئین و طرز زندگی تحریر فرمایا، اپنے شاگرد کو تعلیم دیا اور اسے حکم دیا کہ میرا یہ خط ہر فرد اور ہر گھر میں جہاں شیعہ آباد ہو اس تک پہنچا دو، اور ان سے یہ کہنا کہ میرے اس خط کو اپنی جانماز مصلح کے نیچے رکھیں اور دن میں 5 وقت نماز کے بعد میرے اس خط کو مطالعہ کریں، پڑھیں اس کو اور اس میں غور کریں، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے اس خط کے اندر ہدایات تحریر کی ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور اگر شیعہ جعفری، پیروئے مذہب جعفری، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اس منشور کے مطابق زندگی بسر کرے، امام کی جانب سے اس کے تشیع کی تصدیق ہے و تائید۔ اور امام فرماتے ہیں محمد علیہ، اگر آپ نے اس منشور کے مطابق زندگی بسر کی، سختیاں، مصائب،
اور ناگواریاں برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ اہل باطل کے سامنے جھکو گے نہیں، تسلیم نہیں ہوں گے، اور عزت اور سربلندی کے ساتھ شیعہ اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اسے تم اپنے تعلیم کے نصاب کا حصہ بنا لو۔ علماء کو چاہیے اس منشور کا درس دیں، طلاب کو چاہیے اس منشور میں گفتگو کریں، اہل ذکر و اہل منبر کو چاہیے کہ مجالس عزا میں و مجالس ولایت و امامت میں اپنے زبان و اپنے کلام کو اس ذکر سے منور کریں۔ یہ خط ہر شیعہ کو پڑھ کے سنائیں، تحریر کر کے دیں، اور وہ اپنے گھر میں رکھے، اپنی جا نماز کے نیچے۔ میں یہ الفاظ روایت کے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ توجہ فرمائیں۔ اسماعیل ابن جابر اس روایت کے راوی ہیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام۔ ابی عبداللہ امام ششم کا کنیہ ہے و لقب ہے جس سے امام کی شہرت ہے۔ انہ کتب بہذہ الرسالہ الی اصحابہ، امام علیہ السلام نے یہ خط لکھا اپنے دست مبارک سے اپنے اصحاب، اپنے شیعہ و اپنے پیروکاروں کے لیے۔ وَأَمَرَهُمْ، اور امام نے حکم دیا، امر کیا، بِمُدَارَسَتِهَا، کہ اس خط کو اپنے درس کا، سلیبس کا، تعلیم کا موضوع بناؤ، مدارسہ کرو، ایک دوسرے کو پڑھاؤ، ایک دوسرے کو سکھاؤ اور ایک دوسرے کو تعلیم دو۔ وَالنَّظَرْ فِيهَا، اور اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ وَتَعَهُدْهَا، اور اس کے اوپر عہد باندھو۔ سب شیعہ اس خط کو پڑھ کر پھر سب کے سب عہد باندھیں کہ ہم تمام عمر جب تک حیات خدا نے دی ہے امام کے اس منشور پر کاربند رہیں گے۔ والعمل بہا، اور عہد کر کے پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ فَقَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدَ بُيُوتِهِمْ، شیعوں کے پاس جب یہ خط پہنچتا تھا وہ اس خط کو لے کر اپنے گھر میں، وہ جگہ جہاں پر نماز کے لیے مومن مخصوص رکھتا ہے، اس مصلح کے نیچے اس خط کو رکھتے۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے، نظروا فیہا، اس وقت امام کا یہ خط پڑھتے، اس میں غور و فکر کرتے۔ خط کا آغاز یوں ہوتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثناء پروردگار کے بعد امام نے اپنے پیروکاروں کو، آپ کو اور ہمیں خطاب قرار دیا۔ آپ کے نام امام کا خط آیا ہے۔ خط کسی کا بھی آ جائے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر کسی عزیز کا آ جائے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر خط اس کا آ جائے جس کے اختیار میں اللہ نے ہماری زندگی قرار دی ہے، ہماری دنیا و آخرت کی نجات کا دار و مدار جس کے اوپر ہے، اگر اس کا ایک جملہ بھی آ جائے انسان اسے سر آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سید الشہداء علیہ السلام نے جس طرح اہل کوفہ نے امام کو خط لکھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو امام نے خط لکھے، کوفیوں نے امام کو خط لکھے، امام نے کوفیوں کو خط لکھے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے یہ خط وصول کیے، پڑھا اور خط کو چھپا دیا، عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے اور خوف سے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ امام نے ہمیں خط لکھا ہے، پکڑے نہ جائیں، کہیں زندان میں نہ چلے جائیں، جیل میں نہ چلے جائیں، سزا نہ ہو جائے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد چھپا دیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے خط پڑھا
اسے آنکھوں پہ لگایا، پیشانی پہ لگایا، اسے بوسہ دیا اور پھر اس خط پر عمل بھی کیا۔ الحمدللہ اس مجلس میں بزرگان کی تعداد زیادہ ہے۔ میں ایک بزرگ کا ادب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب اس کو اپنے مولا کا خط ملے تو کیا کرتا ہے۔ ان بزرگ کا نام آپ جانتے ہیں سب، ان کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کو امام نے خط لکھا راستے میں، کربلا کے راستے میں امام نے خط لکھا کہ حبیب میں کوفہ آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کوفہ کی بے وفائی کا مجھے علم ہوا، میں نے ارادہ بدل دیا ہے، اب میں کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو اگر خط میرا ملے تو فوراً میری مدد کو آؤ۔ یہ خط قاصد نے رات کے وقت جناب حبیب کی خدمت میں پہنچایا۔ حبیب ابن مظاہر نے خط وصول کیا اور چراغ کی روشنی میں جا کر خط پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں خط پڑھتے جاتے حبیب کے آنسو جاری ہو جاتے۔ زوجہ حبیب کے چہرے پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں اور پوچھتی ہیں کہ لگتا ہے اس رات کے عالم میں کسی مصیبت زدہ کا خط آ گیا ہے، اور آپ کے آنسوؤں سے لگتا ہے کہ خط کا مضمون ناگوار ہے۔ حبیب نے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ میرے مولا حسین کا خط ہے۔ زوجہ حبیب کہنے لگیں کہ حبیب جب مولا حسین کا خط آ جائے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، اسے تو سر آنکھوں پہ لگانا چاہیے، اسے تو چومنا چاہیے، یہ تو تبرک ہے، امام کا خط آیا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ حبیب نے جواب دیا کہ جو کچھ خط میں لکھا ہے وہ کوئی بھی پڑھ لے اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ زوجہ پوچھتی ہیں مجھے بتائیں کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ حبیب نے مضمون خط کا پڑھ کے سنایا۔ زوجہ حبیب بھی فریادیں کرنے لگی۔ اس کے بعد زوجہ حبیب پوچھتی ہیں حبیب بتائیں آپ کا اب کیا ارادہ ہے۔ حبیب نے کہا میں اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ لوں گا، اگر انہوں نے ان حالات میں، کوفہ کے ان پرآشوب حالات میں جہاں عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے اور اس نے روب جما لیا ہے، اس نے دونس جما لی ہے، اس نے اہل کوفہ کو ڈرا لیا ہے اور اس نے حکومت پہ قبضہ جما لیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہے نا یہ مطلب کہ عبید اللہ ابن زیاد جناب مسلم ابن عقیل کے بعد کوفہ میں داخل ہوا، پورا کوفہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا، پھر عبید اللہ پہنچا۔ عبید اللہ تنہا کوفہ میں گیا، فوج لے کر نہیں گیا، فوج کے ساتھ نہیں گیا کوفہ کو، وہ کوفہ جو بغاوت کر چکا تھا، وہ کوفہ جس نے یزید کا انکار کر دیا تھا، وہ کوفہ جس نے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف شورش برپا کی، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے یزید نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ جا کر کوفہ کی بغاوت کو کچل دو۔ پورا کوفہ امام کے ہاتھ پر یا امام کے سفیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس بیعت شدہ شہر کے اندر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے کوفہ میں، ایک فرد آتا ہے کوفہ میں، فوج لے کر نہیں آتا۔ کیوں ایک فرد آیا؟ اس لیے کہ وہ کوفیوں کو جانتا تھا، اس نے یہ عہد کیا کہ میں کوفیوں کو شامیوں کے ہاتھوں شکست نہیں دوں گا، بلکہ میں کوفیوں کو کوفیوں کے ہاتھوں شکست دوں گا۔ یہی لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے ہیں، میں انہی کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف فوج بنا کر صف بستہ کر دوں گا۔ اس لیے تنہا آیا، اکیلا کوفہ شہر میں داخل ہو کر ان کی بیعت کو توڑا، ان کے عہد و پیمان کو توڑا، اور ان پر مسلط ہو کر اب جناب مسلم کی تلاش میں فوجی دستے نکالے۔ کوفیوں نے عہد توڑ دیا۔ یہ اس ماحول کی بات کر رہا ہوں
کہ کوفہ نے کایا پلٹی، اپنی بیعت توڑی امام کے ساتھ، عبید اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کر گھروں کے اندر چپ سادھ کے بیٹھ گئے۔ ایسے میں امام نے خط لکھے، پہلے کوفیوں نے خط لکھے، اب امام نے خطوط لکھے۔ ان خطوط، متعدد خطوط میں سے ایک جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ حبیب اسی وقت گھر سے نکلے اور روانہ ہوئے اور امام سے عام ملحق ہوئے۔ عزیزان ایمان، اتمام حجت ہے امام کا خط آ جانا شیعہ کے پاس، جس میں امام دو ٹوک طور پر فرما دیں کہ اے شیعہ، اس وقت تیرا فریضہ یہ بنتا ہے، اس وقت تیرے لیے حکم یہ بنتا ہے۔ اس وقت اگر آپ پر عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم بھی مسلط ہو جائے، شیعہ کا کردار وہ ہے جو حبیب ابن مظاہر نے پیش کیا ہے۔ وہ شیعہ نہیں کہلا سکتا جس کو امام کا خط مل جائے اور خط خوف کی وجہ سے دبا دے، پھاڑ دے، چھپا دے اور اپنے امام کی نصرت کے لیے گھر سے نہ نکلے اور بیٹھا رہے۔ ایسے شیعہ کربلا میں تھے، کوفہ میں تھے۔ ایک اور طبقہ شیعہ کا کوفہ کے اندر موجود تھا، جنہوں نے امام کو بھی خط لکھے، امام نے بھی ان کو خط لکھے۔ یہ خط لے کر کوفہ ہی میں بیٹھے رہے۔ انہیں خبر تھی کہ امام اب کوفہ کے بجائے کربلا جا پہنچے ہیں۔ انہیں معلوم تھا عبید اللہ نے کوفہ کے اندر ایک لشکر تشکیل دیا ہے آل رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ کوفیوں کا لشکر بنایا اور یہ سب کوفہ میں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے امام، آقا و پیشوا و مولا سید الشہداء کے لیے لشکر بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ان میں سے شہر سے باہر چلے گئے، کچھ ان میں مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے، کچھ ان میں تقیہ میں چلے گئے، کچھ نے کیا بہانہ کیا، امام کی طرف گئے نہیں، ساتھ دینے نہیں گئے، بیٹھے رہے۔ کربلا کا ماجرا گزر گیا، یہ بیٹھے رہے۔ آل رسول اسیر ہوئے، اسیر ہو کر کوفہ میں آئے، یہ بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ آل رسول ہیں، رسول کی آل ہیں، وہ آل علی ہیں، وہ آل فاطمہ ہیں۔ یہ دیکھتے رہے۔ 3 سال تک کوفی بیٹھے رہے۔ 3 سال کے بعد پارٹی بنائی اور کربلا کے انتقام کی تحریک شروع کی۔ 3 سال کے بعد، البتہ ان سے پہلے ایک جماعت اٹھی، انہوں نے توابین کا لشکر بنایا، توبہ کی کہ ہم نے کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا۔ ان میں کوئی قاتلین میں سے نہیں تھا۔ یہ شبہ جو عام طور پر جہلا شیعہ کے بارے میں تاریخی طور پر پیش کرتے ہیں کہ کربلا میں شیعہ آئے نعوذ باللہ امام کو قتل کرنے، کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں شیعہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شیعہ کوفہ میں بیٹھے رہے، کربلا نہیں آئے، نہ امام کو بچانے آئے نہ امام کو قتل کرنے آئے۔ مصلحت کے تحت بیٹھے رہے، خاموش۔ کیوں بیٹھے رہے؟ اس لیے کہ امام کو بچانے، امام کا ساتھ دینے کے لیے جائیں تو جان جاتی ہے، اگر امام کے خلاف اٹھ کے عمر سعد کا ساتھ دیں تو دین جاتا ہے، آخرت جاتی ہے، عاقبت جاتی ہے۔ لہٰذا ان میں سے اکثریت کوفہ بیٹھے رہے، آئے نہیں۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا اور چند شخصیات کوفہ سے شیعہ نامدار و نامور، یہ آئے کربلا میں امام کی نصرت کے لیے اور جام شہادت بھی امام کے ساتھ نوش فرمایا، لیکن باقی وہیں پر رہے۔ یہ کربلا میں نہیں آئے، قاتلین میں شامل نہیں ہے۔ یہ جاہلیت ہے، جہالت ہے، جو لوگ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پر بات ممبر پہ یا لوگوں کو تیش دلانے کے لیے، احساسات بھڑکانے کے لیے کر دیتے ہیں۔ یہ بیٹھے رہے گھروں میں۔ پہلا گروہ پشیمان ہوا، افسوس ہوا کہ ہم کیوں نہیں اٹھے۔ جب امام کا پیغام آیا
ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا، ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ یہ موضوع اگر آپ عزیزان سننا چاہیں، اسی سال کے گزشتہ جو محرم الحرام گزرا ہے، اس میں ہم نے کئی مجالس کا موضوع یہی قرار دیا، کوفہ اور کوفی۔ یہ مجالس آپ کو مل سکتی ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، سی ڈی کیسٹ کی شکل میں بھی، تاریخی واقعات کی روشنی میں کہ اس وقت کوفہ کا کردار کیا تھا اور کوفی کا کردار کیا تھا۔ آج مجھے یہ نہیں بیان کرنا، یہ صرف حوالہ دے رہا ہوں اس مجلس محترم و مقدس میں، اور آپ مومنین کی خدمت میں امام ششم کا خط عرض کرنا ہے۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ امام کے خط کے مقابلے میں شیعہ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں۔ ان لوگوں کو امام کے خطوط ملے، ایک گروہ مصلحت سمجھ کر کہ ابھی مصلحت نہیں ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی سیاسی طور پر کمزور ہیں ہم، تھوڑے ہیں ہم، حکومت طاقتور ہے، یہ لوگ بیٹھے رہے۔ سلیمان ابن سرد بہت بڑا نامور شیعہ پیر، بوڑھا سردار شیعوں کا، اس نے ایک گروہ بنا لیا، پارٹی بنا لی، اور ان کے مقابلے میں 2 یا 3 افراد اور تھے، انہوں نے شیعوں کے اندر الگ پارٹیاں بنا لی۔ شیعہ 3-4 گروہوں میں بٹ گئے۔ جب کربلا میں امام کربلا میں تھے، یہ 3-4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنی پالیسی، حکمت عملی تیار کی۔ ایک نے کہا اس وقت بولنا مناسب نہیں ہے، دوسرے نے شعر ہی ترک کر دیا، تیسرے نے کوئی اور حکمت عملی اپنائی، ایک نے حکومت سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی۔ باہر کیف یہ انہوں نے اقدامات کیے۔ 3 سال کے بعد پہلے گروہ نے سر اٹھایا اور توبہ کا لشکر بنایا، توبہ کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے لشکر کے خلاف لڑے۔ 4000 توابین، البتہ 12000 تھے یہ توبہ کرنے والے، 12000 لشکر۔ جب یہ 12000 نکلے تو دوسری پارٹی آئی، انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ گروہ ٹھیک نہیں ہے۔ بارکیف ان میں پھر توڑ پھوڑ ہوئی گئی، ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ 12000 میں سے 4000 بچ گئے، باقی 8000 جدا ہو گئے ان میں سے۔ یہ 4000 گئے جا کے لڑے اور سارے شہید ہو گئے۔ انہوں نے توبہ پر عمل کیا اپنی۔ اس کے بعد ایک اور گروہ اٹھا جنہوں نے انتقامی تحریک شروع کی، کہ جس سے آپ آشنا ہیں، جانتے ہیں کہ انتقام خون شہداء کربلا لیا، قاتلین کربلا کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کیا۔ یہ 3 سال بعد یہ کاروائیاں شروع ہوئیں، 3 سال تک خاموشی چھائی رہی۔ عزیزان من، شیعہ کا فریضہ یہ نہیں بنتا کہ جب اس کو اپنے پیشوا کا خط مل جائے، اپنے امام و رہبر کا حکم مل جائے، اس وقت وہ خود اپنے ذہن سے مصلحت سوچنا شروع کر دے۔ اس کو شیعہ نہیں کہتے، اس کو شیعہ نہیں کہتے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر امام کا قدم پڑتا ہے وہاں شیعہ کا سر جھکتا ہے، وہاں پر جا کر۔ بلکہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ منتظر رہے کہ میرے امام کی زبان سے جملہ کب نکلتا ہے، بلکہ وہ امام کا ارادہ پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ امام کے لب سے شیعہ کے لیے فرمان صادر ہو، شیعہ اپنے امام کا ارادہ دیکھ کر اپنی قربانی پہلے پیش کر دیتا ہے۔ شیعہ اس ہستی کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خط لکھا تمام عالم تشیع کے نام، اور فرمایا کہ اس خط کو پڑھو، مدرسوں میں پڑھاؤ، اپنی تعلیم کا حصہ بناؤ، اپنے سلیبس کا حصہ بناؤ، اپنی مجالس کی زینت بناؤ، اپنے تذکروں کا جز بناؤ، اپنی روزمرہ گفتگو میں اس کو شامل کرو، اس کے اوپر غور اور فکر کرو، اور جس طرح اصول زندگی میں بتا رہا ہوں اس طرح تم زندگی بسر کرو۔ امام ہوتا ہی وہی ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا کہ حادثہ ہو جائے پھر وہ رائے حل کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اب غور کریں
کہ میں اپنے شیعوں کو نجات کیسے دوں، بلکہ خدا نے تشیع پر، اسلام پر، مسلمین پر جو سب سے عظیم لطف و نعمت نازل کی ہے وہ یہ کہ امام ایسا عطا کیا ہے، مشکل کشا ایسا بنایا ہے، مشکل کے پیدا ہونے سے پہلے مشکل کا رائے حل بتا گیا ہے، مشکل کا رائے حل بتا گیا ہے۔ آج پاکستان میں، پوری دنیا میں، خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ مشکلات میں کون سی قوم ہے اس وقت؟ شیعہ ہیں، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مشکلات کا شکار شیعہ ہیں۔ خوب کیوں شیعہ مشکلات کا شکار ہے؟ کیا شیعہ کے پاس مشکلات کو حل کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ بلکہ شیعہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ کائنات میں فقط شیعہ ہی ہے جن کے پاس مشکل کشا ہے۔ جب مشکل کشا ہے تو پھر مشکلات کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ مشکلات تو نہیں ہونی چاہیے۔ فرق یہ پڑ گیا ہے کہ مشکل کشا نے مشکل کشائی کر دی، شیعہ کو وقت نہیں ملا اس کے کلام کو، نہج البلاغہ کو کھول کے پڑھ کے اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکے۔ ہم اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے کہاں کہاں رجوع کرتے ہیں، کس کس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں؟ آج کتنی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں جو شیعہ کی مشکلات حل کرنے کے لیے منہ کھول کے شیعوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک دہشت گرد گروہ ہے، بھیڑیا، درندہ، وحشی، خونخوار، آدم خار، جن کا کام آدم کھانا ہے، جن کا کام بنی آدم کو کھانا ہے۔ وہ جو خود پالے درندے، کچھ اندرونی ملکی بیوقوفوں نے اور کچھ باہر کے درندوں نے مل کر، عربوں نے اور غیر عربوں نے مل کر یہ درندے پالے۔ شیعہ کے قتل کے لیے بھیڑیے پالے، بھیڑیوں نے آ کر شیعہ کو ستایا، شیعہ کو زخمی کیا، شیعہ کو دکھایا، شہید کیا، گھر گھر کو سوگوار بنا دیا، ہر گھر میں شہید کی لاش گرا دی۔ لیکن اس ظلم سے بچنے کے لیے شیعہ جان بچانا چاہتا ہے، کدھر جائے؟ آگے مگرمچھ بیٹھا ہوا ہے منہ کھول کے، کہ جب ایک قوم کو بھیڑیا کھاتا ہے، نوچتا ہے، ڈستا ہے، حملہ کرتا ہے، یہ جان بچانے کے لیے بھاگے گا۔ جان بچانے کے لیے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ پناہ گاہ میں۔ پناہ گاہ کے طور پر مگرمچھ اپنا بڑا منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیاسی جماعتیں جو مگرمچھ کی طرح منہ کھول کے بیٹھی ہیں کہ شیعہ بھیڑیوں سے بھاگ کر مگرمچھ کے منہ میں چلا جائے۔ اب آپ بتائیں، بھیڑیے سے بھاگ کر مگرمچھ کے منہ میں جانے سے نجات ہو جائے گی؟ بھیڑیا اگر نوچے تو شاید ٹانگ زخمی ہو جائے، گردن زخمی ہو جائے، ہاتھ زخمی ہو جائے، پاؤں زخمی ہو جائے، لیکن مگرمچھ تو نگل جاتا ہے پوری قوم کو، پوری ملت کو، پورے مکتب کو، پورے سلسلے کو اپنے اندر نگل کے چلا جاتا ہے۔ نجات کا راستہ یہ نہیں ہے۔ نجات کا راستہ ائمہ اطہار کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ نجات کا راستہ نہج البلاغہ کی حکمت عملی ہے۔ نہج البلاغہ مشکل کشا کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور نجات کا راستہ امام صادق کا منشور حیات ہے شیعوں کے لیے۔ امام جانتے تھے میرے شیعہ کس قسم کی مشکلات میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ ائمہ نے راستہ ہی شیعوں کے لیے ایسا مقرر کیا، اس میں مشکلات کا بھی پتہ تھا کہ یہ مشکلات پیش آئیں گی۔ چونکہ ائمہ نے سمجھوتے کا راستہ شیعوں کو نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتایا کہ تم نے باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، باطل کے سامنے تسلیم ہونا ہے، باطل کے سامنے جھکنا ہے۔ جب باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے تو خواہ نخواہ باطل کے ساتھ تمہاری نبرد ہونی ہے۔ جب اہل باطل تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس صورتحال کے لیے ائمہ نے تشیع کو حکمت عملی بتائی ہے کہ ایسے میں کہیں مگرمچھوں کا سہارا نہ لینا۔ عزیز من، ہم عموماً سنتے ہیں اہل منبر سے، خطباء و ذاکرین سے سنتے ہیں،
बचपन से सब सुनते आए हैं, बुजुर्ग भी, जवान भी और बच्चे भी, कि मुश्किल कुशा, पहली मुश्किल कुशाई कब्र में करेंगे। जब मोमिन कब्र में जाएगा और वहाँ मुनकर और नकीर आ जाएंगे और मोमिन को खड़ा करेंगे और सवाल करेंगे कि भाई मोमिन, तुमने तो सारे काम किए हैं, दूसरों के खेत पे कब्जा भी किया है तुमने, दूसरों की माल डंगर भी चुराया है तुमने दूसरों के प्लाट पर भी कब्जा किया है, तुमने दूसरों का माल चुराया है, दूसरों को तकलीफ भी पहुंचाई है। किसी चीज में तुम पीछे नहीं रहे, हर जगह हर चीज तुम्हारे नामे अमल में लिखी हुई है। ए मोमिन साहिब, ये मोमिन होते हुए इतने काम आपने क्यों किए हैं? मुनकर नकीर अभी खड़े हुए, ये फरिश्ते, 2 फरिश्ते अभी मोमिन का इंटरव्यू कब्र में ले ही रहे होंगे कि इतने में मौला आ जाएंगे और आकर, ये जो मिंबरों से हमने सुना है कि मौला आ जाएंगे और मौला आकर उन फरिश्तों से कहेंगे तुम कौन हो? वो कहेंगे हम हिसाब करने वाले, अल्लाह ने भेजा है और ये शख्स, इसके नामाए अमल में ये सारे जुराइम लिखे हुए हैं। उस वक्त मौला उन फरिश्तों को कहेंगे तुम निकल जाओ यहाँ से, ये हमारा मानने वाला है। लिहाजा फरिश्तों को कब्र से, मोमिन की कब्र से भगा देंगे और मोमिन को कहेंगे तू आराम से लेटा रहे, फिर कोई आया तो हमें बुला लेना, हम तेरी मुश्किल कुशाई के लिए मौजूद हैं। अजीज मन, ऐ शिया अली को पहचान। अली खुदा ने कब्र की मुश्किल हल करने के लिए नहीं, तेरी दुनिया की मुश्किल हल करने के लिए बनाया है। इस दुनिया की मुश्किल के लिए खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को इमाम बनाया, पेशवा बनाया, मौला बनाया, वली बनाया। मौला व वली उसको नहीं कहते जिससे मोहब्बत की जाती है, मौला और वली उसको कहते हैं कि अल्लाह ने उम्मत का इख्तियार जिसके सुपुर्द कर दिया है, उम्मत की हयात जिसके सुपुर्द कर दी है, उम्मत की मौत जिसके सुपुर्द कर दी है, उम्मत के तमाम मामलात जिसके हवाले कर दिए गए हों, उसको दीन वली कहता है, उसको दीन मौला कहता है। और रसूलुल्लाह अपने बाद मौला मुकर्रर करके गए, इख्तियार किसी के हाथ में दे कर गए, उम्मत का इख्तियार अली के हाथ में दे कर गए, वह औलाद अली के हाथ में दे कर गए। तमाम जिंदगी का इख्तियार अली के हाथ में, वली के हाथ में, मौला के हाथ में है। जिसके पास इख्तियार है वो तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर रहा है। अगर अली का पैरोकार हो, वो मुसीबतों में जरूर आएगा लेकिन कंफ्यूज कभी भी नहीं होगा, वो मुश्किलात में जरूर घिरा होगा लेकिन परेशान कभी भी नहीं होगा, उसके ऊपर मुसाइब जरूर टूटेंगे लेकिन झुका हुआ नजर नहीं आएगा, वो मुसाइब के अंदर भी साहिब इस्तकामत नजर आएगा, वो जेर खंजर भी तस्लीम होने के लिए तैयार नहीं है। अल्लामा इकबाल ने अगर इमामत की तफसीर का एक मंबा, या मैं कहूँ कि बहुत अच्छा मंबा, या ये कहूँ कि इमामत की तफसीर का सही मंबा अल्लामा इकबाल का कलाम है, उर्दू भी और फ़ारसी भी, वहाँ से आप पढ़ें। अल्लामा इकबाल की नज़म याद होगी इन बुज़ुर्गों को भी और इन जवानों को भी, खुसूसन जो असातीद हैं, मुअल्लिम हैं या तलबा हैं, उन्हें याद होगी ये नज़म। उमूमन मैं भी पढ़ता रहता हूँ मजालिस में। अल्लामा की नज़म है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। तूने इमामत की हकीकत मुझसे पूछी है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पहले खुदा तुम्हें साहिब असरार बनाए ताकि इमामत समझ में आ जाए। अगर साहिब असरार नहीं हो तो इमामत समझ में नहीं आएगी, चूँकि अल्लामा ही फरमाते हैं कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने बेचारा 2 रकत का इमाम। 2 रकत के इमाम को क्या पता है, जो तनख्वाह लेके इमामत कर रहा है ये मुलाजिम है, इमाम नहीं है। इससे ना पूछो इमाम क्या होता है, इमामत की तफसीर पूछनी है। ये तो इकबाल के बकौल के हदीस से दिल किसी दरवेश बेगलीम से पूछ, हदीस से दिल अगर पूछनी है तो किसी दरवेश बेगलीम से पूछ। वो दरवेश बेगलीम खुद इकबाल है। फरमाते हैं कि
میں فیس لے کے امامت نہیں بتاؤں گا. علامہ اقبال نے کیوں حقیقی امامت بتا دی؟ چونکہ فیس نہیں لیا کرتے تھے. فیس لے کے امامت پہ بولنا کبھی بھی انسان امامت نہیں بتا سکتا. معاوضہ لے کر امامت نہیں بتا سکتا. معاوضہ لے کر مزدوری کر سکتا ہے. معاوضہ کو مزدوری بھی بتا دوں، مزد فارسی میں معاوضے کو مزد کہتے ہیں، اور مزدور جو مزد لے کر کام کرے، جو مزد لے، مزد فارسی میں معاوضے کو کہتے ہیں. جو معاوضہ لے کر کوئی کام کرے اسے مزدور کہتے ہیں. مزدور یعنی مزد لینے والا، معاوضہ لینے والا. حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ تو بندگی بشرط مزد مکن، نمازیں معاوضے کی شرط رکھ کر نمازیں نہ پڑھ. مزدوری نہ کر، نماز پڑھ. نماز اور چیز ہے، مزدوری اور چیز ہے. اگر تو نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے اور تیری نگاہ ساری معاوضے پہ لگی ہوئی ہے، تو بندگی نہیں مزدوری کر رہا ہے. تو عبد نہیں مزدور ہے. بندگی کیسے ہوتی ہے؟ او پھر مولا علی کی بارگاہ میں آ کر پوچھو، مولا علی سے بندگی کا ادب بتا دیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار، اے میرے مولا، تیری جنت کے خوف اور تیرے جنت کی لالچ اور تیری جہنم کی خوف میں تیرے سجدے نہیں کرتا. نہ جنت کی لالچ میں سجدے کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے سجدے کر رہا ہوں. کیوں سجدے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو ہے ہی سجدے کے قابل. تیری جنت و جہنم نہ بھی ہوتی، میں پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا، اس لیے کہ تو ہے ہی عبادت کے قابل ہے. کون ہے جو تیری عبادت نہ کرے؟ مزدوری نہیں کر رہا. اس لیے انبیاء آئے، خاتم الرسل بھی آئے اور آ کر لوگوں کو بتایا، انی لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے اوپر اجرت لینے نہیں آیا، میں مزدوری لینے نہیں آیا، میں فیس لے کر ہدایت کرنے نہیں آیا، میں رسول ہوں، مزدور نہیں ہوں. الا المودۃ فی القربى، اگر اجر ہے تو وہ یہی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں مجھ سے لے لو. تم یہ قربہ لے لو، یہ قرآن لے لو، اسی پر عمل کرو، یہی میرا اجر ہے. عزیز من، علامہ اقبال چونکہ فیسیں لے کر نہیں کرتے تھے یہ کام، لہٰذا کوئی مشکل بھی نہیں تھی، امامت بتانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور کون ہے تیرے زمانے کا امام؟ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. توجہ فرمائیں، ہر کمیونٹی، ہر پارٹی، ہر ملت، ہر گروہ، اس کو کچھ بروکرز کی ضرورت ہوتی ہے. بروکر دلال کو کہتے ہیں، جن کے انتظامیہ سے بھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں، پولیس سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کچہریوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. اس نے رکھا ہوتا ہے. جب بھی کسی مومن کو، کسی مسلم کو، کسی شہری کو مشکل پیش آئے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کر اس کی مشکل تھانے کچہری میں حل کرا دیتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی جیل میں چلا گیا، جیل سے نکلوا دیتا ہے. کسی پر کیس ہو، اس کی کیس ختم کروا دیتا ہے، جھگڑے نمٹا دیتا ہے. کوئی اور مشکل کی روزمرہ پیش آئے، یہ سارے روزمرہ چاہیے ہوتے ہیں. لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. اس کو بروکر کہتے ہیں. بروکر کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کی مشکلات حل کریں. امام اقبال فرما رہے ہیں کہ امام اور دلال میں فرق ہوتا ہے. امام وہ نہیں ہوتا جو تیری زندگی کی مشکلات حل کرے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو ان مشکلات کے اندر تجھے دوست کا رخ، خدا کا چہرہ دکھا کر زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو تجھے لے کر میدان کربلا میں آ جائے.
جو تجھے لے کر میدان نبرد میں آ جائے، وہ تو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرتا ہے۔ امام اور ہوتا ہے، بروکر اور ہوتا ہے۔ بعضوں نے بروکر کا نام امام رکھ لیا ہے۔ ہمیں امام کیوں چاہیے؟ مسائل حل کرنے کے لیے۔ اقبال فرماتے ہیں امام تو ہوتا ہی وہی ہے جو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ عزیز من، شیعہ یعنی دشوار زندگی گزارنے کا ہنرمند۔ شیعہ اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اس کے امام نے، جسے اس کے پیشوا نے مصائب کے سائے میں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے، استقامت سکھا دی ہے، صبر سکھا دیا ہے، ہمت دکھا دی ہے، شجاعت دے دی ہے، دلیری دے دی ہے۔ شیعہ وہ ہے جو کبھی گردن جھکا کے زندگی بسر نہیں کرتا۔ گردن کٹا سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ جو مصائب کا معاوضہ ذلت سے ہرگز نہیں کرتا، ذلت قبول نہیں کرتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب منشور ائمہ کا شیعہ کی زندگی میں ہو۔ ہمیں مشورے، آج ہم میڈیا سنتے ہیں، میڈیا چینل، اس وقت سارے ذہن ہماری مجالس کے اندر بھی ذکر ہو رہے ہیں، جو کچھ اس وقت ملک کے اندر میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ آج کل ایک نیا ڈرامہ رچا ہوا ہے میڈیا کے اندر۔ میڈیا کا کام قوم کو مشغول کرنا ہے۔ جب چونکہ یہ کھیتی باڑی کا علاقہ ہے، سارا زرعی علاقہ ہے، عموماً جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے پھر میلے بھی شروع ہوتے ہیں، جلسے بھی شروع ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام بھی شروع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مومنین فارغ ہو گئے ہیں، ابھی فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو کے فصلیں کاٹ لی انہوں نے، گائی ہو گئی اور گندم وغیرہ بوریوں میں سٹور ہو کے سب کچھ معاملات ہو گئے، ابھی وقت ہے، لہٰذا ابھی جو دینی کام ہے یا دیگر کام ہے وہ اس موسم میں انجام پاتے ہیں۔ لیکن سارا سال آپ دیکھیں آپ کو میڈیا مشغول رکھتا ہے، ٹی وی چینل، اخبار، اور وہی لوگ جن کا منبع اخبار و ٹی وی چینل ہے، ساری رات اخبار دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، ویب سائٹس دیکھتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے ممبر پہ آ کر اپنی قوم کو ہدایت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عالم دین کہاں سے ہدایت لے کر اپنی قوم کو ہدایت دے؟ آیا ساری رات بیٹھ کر بی بی سی، سی این این اور جیو اور اے آر وائی اور سما اور دنیا دیکھ کر اور صبح آ کر ان کی تلقینات اپنی قوم کو بتا کر کہ اے قوم تو نے یہ کرنا ہے؟ نہ، بلکہ قوم کے رہنما کا کام یہ ہے کہ رات ساری قرآن و نہج البلاغہ کی خدمت میں بسر کرے اور خدا ہدایت امت اس کے دل میں ڈال دے، پھر آ کر اپنی قوم کو بتائے کہ مشکل کشا تجھے یہ بتا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا آج کل ایک موضوع چھڑا ہوا ہے، بعض اوقات ہمیں کہتے بھی ہیں جی آپ اس موضوع پہ کیوں نہیں بولتے، کہ ایک ٹی وی چینل پر اہل بیت کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس ٹی وی چینل نے پہلی دفعہ جب سے بنا ہے کوئی گستاخی کی ہے، یا اس سے پہلے بھی کوئی گستاخی کر چکا ہے؟ یا یہی ٹی وی چینل ہے جس نے گستاخی کی، اس کے علاوہ بھی کوئی ٹی وی چینل ہے جس نے گستاخی کی؟ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹی وی چینل ہیں جنہوں نے گستاخی کی ہے، اور اس نے بھی بارہا گستاخی کی ہے۔ سب سے بڑی گستاخی یہ نہیں کہ بے جا طور پر ایک فاحشہ کے مناسبت سے یہ اسے بٹھا کر اس کے لیے وہ کلام جو اہل بیت کی شان میں تھا وہ بے جا طور پر اسے پیش کر دیا گیا۔ ابھی آنے سے پہلے کمرے میں ایک بزرگوار چاند بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی رجب، ابھی ماہ رجب ہے، اور 13 رجب جشن میلاد امیر المومنین کی مناسبت سے ایک اشتہار لاہور میں پہنچا، قد آدم اشتہار، بڑا اشتہار، فل سائز کا اشتہار، جس میں تمام فاحشہ عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ملک کی نامور گلوکارائیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ملک کی نامور گلوکاراں ہیں، یہ ساری آئیں گی اور جشن میلاد مولا میں آ کر بھنگڑا ڈالیں گی، دھمال ڈالیں گی، ناچیں گی، ڈانس کریں گی اور گانے گائیں گی، یہ جشن میلاد مولا ہے۔ خوب کیوں یہاں توہین نہیں ہو رہی مولا کی؟
یہاں کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہاں پر بولنے کی ضرورت ہے کہ مولا علی مقدس ہستی اور اس کا مقدس دن نامقدس لوگوں کے اختیار میں کیوں چلا گیا، پلید لوگوں کے اختیار میں کیوں چلا گیا؟ وہ اس دن کے تقدس کو کیوں پائمال کر رہے ہیں؟ اگر 13 رجب کا جشن منانا ہے تو وہ لوگ شایان جشن ہیں جن کو یہ جچتا ہے کہ اس مقدس جشن میں آ سکیں، وہ لوگ آ کر بولیں جن کو جچتا ہے اس جشن میں آ سکیں۔ جب طوائفیں آئیں گی، گلوکارائیں آئیں گی اور رقاصائیں آئیں گی آ کر جشن میں شرکت کریں گی، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ پھر یہی ٹی وی چینل جنہوں نے بے نام و نشان لوگ اٹھا کر قوم کے اوپر مسلط کیے، جنہیں گھر میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، انہیں قوم کے اوپر لیڈر بنا کر مسلط کیا، انہیں قوم کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ یہ بڑی گستاخی ہے ان ٹی وی چینل کی۔ امت کو بے وقوف بنانا، لوگوں کو الو بنانا، لوگوں کو گدھا بنانا، یہ زیادہ گستاخی ہے۔ بے شعور بنانا، بے شعور سمجھ کر اس میڈیا کا اس امت اور اس ملت کے ساتھ کھیلنا، یہ زیادہ گستاخی ہے۔ عزیزان ایمان، ایک توجہ رکھیں، امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ چند دن بعد امام کی برسی ہے 4 جون کو، یہ ذہن میں رہے اگر دن منانے ہیں۔ ان دنوں میں ایک اہم دن تشیع کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ کون ہے امام خمینی؟ وہ امام خمینی کہ جس نے تشیع کو، جو دنیا میں یا فراموشی کا شکار ہو گیا تھا، دوسری دنیا توجہ نہیں کر رہی تھی، مغربی لوگ آتے تھے، آ کر اسلام کا مطالعہ کرتے، اسلام کے مطالعے کے فرقوں میں شیعہ کا نام ہی نہیں لکھتے تھے، اگر لکھتے بھی تھے تو بالکل فہرست کے آخر میں فٹ نوٹ کے طور پر لکھتے تھے۔ تشیع اتنا گمنام ہو گیا تھا، لیکن اس ہستی نے تشیع کو ان گوشوں سے نکالا، ان کونوں سے نکالا، فٹ نوٹ سے نکالا، فہرست کی تہ سے نکال کر آج عالم اسلام کے ماتھے پہ بالکل تاج بنا کر رکھ دیا۔ آج جو بھی اسلام کا نام سنتا ہے پہلے تشیع کا تصور آتا ہے۔ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک تعلیم اپنے پیروکاروں کو دی، امت اسلامیہ کو دی، تشیع کو تعلیم دی کہ ایک کام زندگی میں خیال رکھنا، عام سی بات ہے، دیہاتوں والے زیادہ سمجھتے ہیں اس کو۔ وہ یہ فرماتے تھے کبھی بھی اس میدان میں نہ کودنا جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس میدان میں نہ کودنا کبھی بھی۔ اگر اس میدان میں کودو گے، دشمن کی نیت پوری کر رہے ہو، دشمن کے ارادوں پر عمل کر رہے ہو، دشمن کی خواہش پوری کر رہے ہو، خبردار اس میدان میں مت جانا جہاں دشمن تمہیں چاہتا ہے آ جاؤ۔ کس میدان میں جاؤ؟ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جو ائمہ ہدیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جو ان کے نائبین نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس میدان میں ہو، وہ دین کا میدان ہے۔ یہ بات عام میں نے اس لیے کہا، دیہاتی بھی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات دو لوگوں میں آپس میں ٹھن جاتی ہے، تو تکار ہو جاتی ہے، جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو تڑی لگاتا ہے، تو باہر آ میں تجھے دکھاتا ہوں، ذرا گلی میں آ۔ یہ بھی تو میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں میں آتا ہوں دیکھتا ہوں تو کیا کر لے گا میرا۔ اور جو ہی گلی میں جاتا ہے 4-6 اس کے مشٹنڈے اور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو درگت بناتا ہے، پٹائی کرتا ہے۔ پھر اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس گلی میں نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی گلی میں دعوت دیتا کہ تو وہاں آ، میں یہاں پر نہیں آؤں گا۔ یہ بصیرت شیعہ کے اندر ہونا ضروری ہے عزیزان ایمان، کہ ہم کس میدان میں کودیں، کہاں بیان دیں، کہاں احتجاج کریں، کہاں ریلی نکالیں، کہاں دھرنا دیں، کہاں پر ہم آواز اٹھائیں، نہ اس میدان میں جو دشمن نے ہمارے لیے آمادہ کیا ہے۔ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا
اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں جھگڑا ہے طاقت کا کہ ملک کون چلائے گا, قبضہ کون کرے گا, حکومتیں کون گرائے, حکومتیں کون بنائے. میڈیا طاقت بن چکا ہے, باقی ان کے مقابلے میں ایجنسیاں طاقت بن چکی ہیں. یہ طاقتور گروپ ایک دوسرے کو پچھاڑنا, پہلوان ہے, کھاڑا ہے پہلوانی کا. پہلوان آپس میں میدان میں اترے ہیں, ایک پہلوان دوسرے کو چت کرنا چاہتا ہے. اور یہ پہلوان چونکہ اس کے ساتھ حامی بھی ہوتے ہیں, جب پہلوانوں کا کھاڑا لگتا ہے تو ہر پہلوان کے حامی بھی ہوتے ہیں. وہ حامی شور مچاتے ہیں. ایک پہلوان جب دو لگاتا ہے تو اس کے حامی شور مچاتے ہیں, جب دوسرا پہلوان دو لگاتا ہے اس کے حامی شور مچاتے ہیں. ابھی ان پہلوانوں کے حامی سڑکوں پر آ کر شور مچا رہے ہیں. اس پہلوان کے حامی اپنے پہلوان کی حمایت کر رہے ہیں, اس پہلوان کے حامی اپنے پہلوان کی حمایت کر رہے ہیں. آخر میں پہلوان جیتا یا ہارا, شور مچانے والے پشیمانی کے علاوہ کچھ اور نصیب نہیں ہوگا. عزیز من, بجائے اس کے کہ سیاسی کھاڑے کے پہلوانوں کے لیے تالیاں بجاؤ, آؤ اپنے میدان کے اندر جو امام صادق علیہ السلام نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے, اگر جعفری ہو, امام صادق نے تمہارے لیے میدان مقرر کیا ہے, اس میدان کے اندر آؤ. امام فرماتے ہیں کہ اے شیعہ, روز اپنے مد نظر رکھ, تعلیم کا حصہ بنا, اپنی سیاست کا حصہ بنا, اپنے نصاب کا حصہ بنا, اپنی مجالس و گفتگو کا حصہ بنا, اپنے روزمرہ کے کلام میں اس بات کو لے کر آ, علماء اس پہ بات کریں, اہل منبر اس پہ گفتگو کریں, اور تمام افراد اس کو روزمرہ گھریلو گفتگو کا موضوع بنائیں. یہ خط امام صادق علیہ السلام کا, جو میں ایڈریس بھی دے دوں, کتاب بھی میرے پاس موجود ہے, فروع الکافی, 8ویں جلد ہے کافی کی, جو معتبر حدیث کی کتابیں ہیں 4, ان میں سے الکافی جس کی 8ویں جلد روضۃ الکافی ہے, فروع کافی کی, اس کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو امام علیہ السلام کا خط ہے منشور تشیع. امام علیہ السلام نے خط لکھا کہ اے شیعہ, ہر قسم کے حالات تجھے پیش آئیں گے, دشمنوں کے اندر رہنے کا موقع تجھے ملے گا, دوستوں کے اندر رہنے کا موقع تجھے ملے گا, ناگواریوں میں تجھے رہنا پڑے گا, خوشگواریوں میں بھی تجھے رہنا پڑے گا. تیرا رویہ تمام حالات میں کیسے ہو, جب ناگواریاں آئیں تجھے کیا کرنا ہے, جب خوشگواریاں آئیں تجھے کیا کرنا ہے, جب تیرا دشمن تیرے سامنے آئے تو نے کیا کرنا ہے, جب تیرا مخالف تیرے سامنے آئے تو نے کیا کرنا ہے, جب تیرا اپنا مومن بھائی تیرے سامنے آئے تو نے کیا کرنا ہے. امام علیہ السلام نے تمام وہ حالات جو ممکنہ طور پر پیش آ سکتے ہیں تشیع کے لیے, اس خط کے اندر پیشن گوئی کیے اور ان کے لیے ہدایت دی کہ اس حالت میں یہ عمل دکھانا, اس حالت میں یہ عمل دکھانا. پہلا مطلب یہ ہے امام علیہ السلام کا کہ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو, آلودہ نہ ہونے دو, منزہ رہو. میں عبارت تبرکاً پڑھ دیتا ہوں, فَاسْأَلُوا رَبَّكُمُ الْعَافِيَةَ, اپنے پروردگار سے اپنے لیے اور سب کے لیے صحت, سلامتی اور عافیت کی دعا کیا کرو. وَعَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ, اور سب کے سب اطمینان, سکون اور پروقار رہو. کوئی بھی اپنی شخصیت سے وقار کو جانے نہ دے, اطمینان کو جانے نہ دے, سکون کو جانے نہ دے. مضطرب مت ہو, پریشان مت ہو, حزن اپنے دلوں میں مت ڈالو, اور کمزوری مت دکھاؤ, چھچورے مت بنو, اوچھے مت بنو, ہلکے مت بنو. شیعہ جعفری پروقار ہو, وزنی شخصیت ہو, حیثیت عزت کے ساتھ اپنے زمانے میں زندگی بسر کرو. یہ پہلا حکم ہے امام صادق علیہ السلام کا اپنے شیعوں کو. پھر فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَالتَّنَزُّهِ, اور حیا کے ساتھ, عفت کے ساتھ, شرم کے ساتھ زندگی بسر کرو. خبردار کبھی بھی اپنے گھروں سے, اپنے دلوں سے اور اپنے ماحول سے شرم کو رخصت نہ ہونے دینا. شرم کے ساتھ زندگی بسر کرنا, بے شرمی کی زندگی بسر نہ کرنا. اما تنزہ عنہ الصالحون قبلکم وعلیکم بمجاملت اہل الباطل. اے شیعو, تمہیں اکثر اہل باطل کے اندر ہی زندگی بسر کرنی ہے. تمہارے ارد گرد اہل باطل ہی رہیں گے. اہل باطل چند طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ اہل باطل وہ ہیں جو آپ کے دشمن بھی ہیں, کچھ اہل باطل ہیں جو آپ کے دشمن نہیں ہیں لیکن ہیں وہ باطل راہ پر. اگر وہ اہل باطل تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کی بابت لاپرواہی نہ برتنا,
دشمن سے غفلت نہ برتنا، دشمن سے ہوشیار رہنا. اور دشمن کے لیے قرآن کا فارمولہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے لوگو، دشمن کے مقابلے کے لیے، اپنے دشمن کے لیے، وَعَدُوُّ اللَّهِ کے لیے، اللہ کے دشمن کے لیے جتنی طاقت ممکن ہے اپنی مہیا کر کے رکھو. بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نشاندہی بھی کی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. زین کسے ہوئے گھوڑے دشمن کے لیے تیار کر کے رکھو. زین کسے ہوئے گھوڑے، چونکہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کے بارے میں کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہونا، دشمن کے بارے میں کبھی بھی غلط ذہنیت نہ بنانا، دشمن سے رحم کی اپیل نہ کرنا، رحم کی توقع نہ کرنا دشمن سے. دشمن کے لیے الگ تیاری کرو. اہل باطل جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے لیکن ہیں اہل باطل، ان کے ساتھ کیا کرو؟ امام فرماتے ہیں اگر تمہیں نہیں چھیڑتے، اگر تمہارے آڑے نہیں آتے، اگر تمہارے مزاحم نہیں ہوتے، ان کے دلوں کے اندر تمہاری دشمنی اور نفرت ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے، تم بھی ان کے ساتھ مدارا کرو، مجاملہ کرو. یہ اصطلاحات قابل تفسیر ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس مجلس سے درگزر کر رہا ہوں کہ نہیں کرتا ان اصطلاحات کی وضاحت، صرف تیمناً پڑھ دیتا ہوں، پھر کسی اور مناسبت میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی. تحمل الزیم منہم، اگر ان کی طرف سے تمہیں کچھ محسوس ہوتے ہیں حرکات تو تم نے تحمل سے کام لینا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُمَازَدَتَهُمْ، خبردار سر عام برملا اشتعال مت دلاؤ، اپنے مخالف کو مشتعل مت کرو، اشتعال انگیزی مت کرو. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی کے مقدسات کی توہین مت کرو. جب تم کسی کے مقدسات کی توہین کرو گے تمہارے اپنے مقدسات خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ طے ہے عزیز من. جب مسجد میں بیٹھ کر مندر کی گستاخی کی جائے گی سمجھ لو مسجد بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. جب امام بارگاہ میں بیٹھ کر کسی کے مقدسات کی توہین کی گئی سمجھو امام بارگاہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. اگر مدرسے میں بیٹھ کر کسی کے مقدسات پہ حملہ کر دیا سمجھو مدرسہ بھی خطرے میں ہے. جہاں بھی بیٹھ کر تم کسی کے مقدسات کے توہین کرو گے، گستاخی کرو گے، سمجھ لو کہ تمہارے مقدسات بھی خطرے میں. اس لیے امام فرماتے ہیں خبردار اشتعال مت دلاؤ، تیش مت دلاؤ، چھپی ہوئی دشمنیوں کو جگاؤ مت. ایاکم وممازدتہم دینوا فیما بینکم وبینہم اذا انتم جالستموہ وخالطتموہم ونعزاتموہم الکلام. جب ان کے درمیان بیٹھو ان کے ساتھ مدارا کرو، گفتگو ہوتی ہے بھلے گفتگو کرو، تبادلہ خیال کرو، ان کے آنا جانا رکھو، لیکن اس پہلو کا خیال رکھو کہ اشتعال انگیزی نہ ہونے پائے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكُم مِّن مُجَالَسَتِهِمْ وَمُخَالَطَتِهِمْ وَمُنَازَعَتِهِمُ الْكَلَامَ بِالتَّقِيَّةِ. جب ان کے ساتھ بیٹھو تو آپ ماحول دیکھ کر، حالات دیکھ کر، اپنے تحفظ کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرو. ایسی گفتگو نہ کرو کہ خود بھی خطرے میں پڑ جاؤ، اپنی قوم و ملت کو بھی خطرے میں ڈال دو. عزیزان یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کوئی بھی مجھ جیسا فرض کرے میں خدا نخواستہ اگر اس ممبر پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ بات کروں، میں تو بات کر کے چلا جاؤں گا. اس بستی میں پیچھے آپ نے رہنا ہے، اس بستی میں زندگی آپ نے گزارنی ہے. اگر میں یہاں آگ بھڑکا کے چلا جاؤں، ہم اپنے خطبہ کو عموماً کہتے ہیں شعلہ بیان. خطبہ کا ہم نے ایک تعارف میں یہ رکھا ہوا ہے کہ فلاں بہت ہی شعلہ بیان ہے. شعلہ بیان کا مطلب یعنی اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، شعلہ نکلتا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر آگ جلاتی ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے. ممبروں پہ بیٹھ کر جو شعلے نکلتے ہیں آگ کے، ان سے محبت جلتی ہے، اخوت جلتی ہے، برادری جلتی ہے، وحدت جلتی ہے، اتحاد جلتا ہے، قربت جلتی ہے، قرابت جلتی ہے، رشتے جل جاتے ہیں. یہ ممبروں سے اگلے ہوئے شعلے، ممبروں پر شعلہ بیان نہیں، نورانی بیان آنے چاہیے جن کی زبانوں سے نور نکلے، جو نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیں، جو دوریوں کو قربتوں میں بدل دیں.
یہ ممبر ان کے شایان نشان ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكُم مِّن مُجَالَسَتِهِمْ، آپ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھو، ان کی مجالس میں شرکت کرو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، لیکن گفتگو محتاط انداز سے کرو۔ فَإِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيُؤْذُونَكُمْ، اس لیے کہ اگر تم نے کوئی اشتعال انگیزی کی پھر تمہیں اذیت پہنچانا شروع کریں گے، تکلیف پہنچانا شروع کریں گے۔ وَتَعْرِفُونَ فِي وُجُوهِهِمُ الْمُنْكَرَ، اور تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اوپر ناگواریاں۔ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُهُمْ عَنْكُمْ لَسَطَوْا بِكُمْ وَمَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، اگر خدا نے ان کے دلوں پہ پردے نہ ڈال دیے ہوتے اور خدا نے ان کو نہ روکا ہوتا تو وہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ تمہارے ساتھ دشمنی برتے۔ اکثر مما یعبدون لکم، یہ دشمنیاں جو تم دیکھ رہے ہو اس سے بھی زیادہ تمہارے دشمن ہوتے اگر اللہ نے ان کو نہ روکا ہوتا۔ مجالسکم و مجالسہم واحدہ و ارواحکم و ارواحہم مختلفہ، تمہارا نشست و برخاست ایک جیسی ہے لیکن تمہاری روحیں الگ ہیں، تمہارے سلسلے الگ ہیں۔ لا تحبونہم ابدا ولا یحبونکم غیر ان اللہ تعالی اکرمکم بالحق وبصرکموہ ولم یجعلہم من اہلہ فتجاملونہم وتبصرون علیہم وہم لا مجاملۃ لہم، آپ ان کے ساتھ مدارا کرو، اگرچہ ان کی طرف سے دیکھو وہ آپ کے ساتھ مدارا نہیں کرتے۔ ولا صبر لہم علی شیء وحیلہم ووسواس بعضہم الی بعض، آپ دیکھتے ہو کہ وہ ہیلوں سے کام لیتے ہیں، وہ وسوسے کرتے ہیں، وہ تمہارے خلاف بڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، وہ ماحول خراب کرتے ہیں، حالات خراب کرتے ہیں۔ فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا صَدُّوكُمْ عَنِ الْحَقِّ، دشمن خدا اگر خدا اس کو نہ روکے وہ حق کی راہوں کو بند کر دے گا اور تمہیں حق سے دور کر دے گا۔ فَيَعْصِمُكُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ کی پناہ میں تم رہو گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَكَفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، تقوی اختیار کرو اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ یہ خط ہے امام صادق علیہ السلام کا، اے شیعو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَكَفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو تاکہ دشمن خدا کے شر سے محفوظ رہو اور اس دشمن کے شر سے خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ إِيَّاكُمْ وَأَن تَزْلِقُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِقَوْلِ الزُّورِ وَالْبُهْتَانِ، خبردار اے شیعہ تیری زبان پر باطل اور بہتان جاری مت ہو، بہتان نہ باندھنا، تہمت نہ لگانا، غلط بات نہ کرنا، والاسم والعدوان، دشمنی نہ پھیلانا۔ فَإِنَّكُمْ كَفَفْتُمْ أَلْسِنَتَكُمْ أَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ كَانَ خَيْرًا لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ مِنْ أَن تَزْلِقُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِهِ، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے زبانی لغزشیں کی اور وہ چیزیں تمہاری زبان پر جو اللہ کو ناپسند ہیں تمہاری زبانوں پر جاری ہو گئیں، اس وقت یہ زبان تمہارے لیے خطرے پیدا کر دے گی۔ فَإِن زَلَقَ اللِّسَانُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَمَا يَنْهَى عَنْهُ مُرَادَةً لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَقْتٌ مِّنَ اللَّهِ وَصُمٌّ وَبُكْمٌ عُمْيٌ يُورِثُهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کی سزا بھگتتے رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ شخص جو غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کرتا ہے اس کی زبان پر وہ بات جاری ہوتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، خدا اس کو اندھا گنگا بہرا قیامت کے دن اٹھائے گا۔ آج جو شعلہ بیانی کر رہے ہیں، آج جو اتحاد کو جلا رہے ہیں، وحدت و اخوت کو جلا رہے ہیں، مومنین کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں قیامت کے دن گنگے بہرے اٹھائے جائیں گے، گنگے اٹھائے جائیں گے، بہرے اٹھائے جائیں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہم صل علی محمد۔ حدیث مفصل ہے، میں اتنا ہی چاہتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ حدیث آگے بھی جاری ہے، شاید دیگر مقامات پر مجالس میں اگر توفیق ہوئی، باقی ایسا اس کا مومنین کی خدمت میں عرض ہوگا۔ چند جملے اس مناسبت سے کہ ایام رجب ہیں و اختتام رجب ہے، رجب کی آخری تاریخیں ہیں اور مومنین جانتے ہیں کہ اختتام رجب مصائب اہل بیت کا آغاز ہے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہوئے، امام کو بعض نے مشورہ دیا کہ ہم اصلی راستے سے نہ جائیں،
کسی اور راستے سے چلے جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اسی اصلی راستے سے جاؤں گا، یا مکہ پہنچ جاؤں گا یا راستے میں اس وعدہ خدا تک پہنچ جاؤں گا جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ راستہ نہیں بدلا، اصلی راہ سے امام روانہ ہوئے۔ ایک روایت نقل کی گئی ہے انہی ایام کے لیے کہ جب کاروان اہل بیت علیہ السلام روانہ ہو رہا تھا مدینہ منورہ سے، ایک شخص نووارد مدینہ میں داخل ہوا جو شاید پہلی دفعہ مدینہ گیا تھا، جانتا نہیں تھا اہل مدینہ کو۔ روضہ رسول پر گیا، حاضری دی، زیارت کی، اور اس کے بعد روضہ رسول سے باہر جب آیا اس نے منظر دیکھا کہ ایک خاندان سفر کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ اس شخص کے بقول کہ میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، چونکہ اس خاندان کا انداز ایسے تھا جو ہر دیکھنے والے کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لے رہا تھا۔ پروقار خاندان جس کا ہر فرد بہت پروقار تھا، اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ سخت مصیبت میں ہے یہ خاندان، اندوہ و غم میں ہے یہ خاندان۔ کہا میں کھڑے ہو کے دیکھتا رہا۔ وہ سواریاں جن پہ سامان باندھنا تھا سامان باندھا گیا، وہ سواریاں جن پہ بچوں کو سوار کرنا تھا بچوں کو سوار کیا گیا، وہ سواریاں جن پہ خواتین کو سوار کرنا تھا ان پر خواتین کو سوار کیا گیا، اور آخر میں نے دیکھا کہ دو بیبیاں مسجد کی سمت ایک دروازے سے باہر نکلیں۔ ان کا باہر نکلنا تھا سراپا حجاب میں تھیں، ان کا حجاب زمین تک ان کے پاؤں تک آ رہا تھا، اور اس قدر پروقار بیبیاں تھیں کہ ان کے باہر آتے ہی جتنے مرد کھڑے ہوئے تھے سب کے سب ادب سے جھک گئے، گردنیں جھکا کر سینے جھکا کر ادب سے جھک گئے۔ میں سمجھ گیا کہ بہت ہی باوقار خاندان، اور یہ بیبیاں اس خاندان کی بہت باوقار بیبیاں ہوں گی۔ میں پوچھوں تو صحیح کہ کون ہیں یہ لوگ اور یہ بیبیاں کون ہیں؟ کہتا ہے میں نے قریبی کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا یہ خاندان کون ہے، کہاں جا رہا ہے، اور یہ بیبیاں کون ہیں جن کے لیے اتنا ادب انجام دیا گیا؟ مجھے بتایا گیا یہ آل رسول ہیں، یہ خاندان رسول اللہ ہے، یہ خاندان زہرائے بطول ہے، زہرائے اطہر کا خاندان ہے۔ کہنے لگا میں نے پوچھا یہ دو بیبیاں کون تھیں جن کے لیے اتنا ادب بجا لایا گیا؟ اس شخص نے کہا یہ بیبیاں زہرائے اطہر اور علی مرتضیٰ کی بیٹیاں زینب و کلثوم ہیں۔ میں نے پوچھا یہ دو جوان کون ہیں جو ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ان بیبیوں کے آئے اور ان بیبیوں کو بڑے ادب و احترام سے محمل تک لے گئے؟ تو مجھے بتایا گیا ایک کا نام ابو الفضل العباس ہے اور ایک کا نام علی اکبر ہے۔ یہ چاند جیسے چہرے، یہ چاند جیسی صورتیں۔ اس طرح یہ کاروان مدینے سے روانہ ہوا عزاداران، اور پھر ایک دن یہ کاروان واپس مدینے پلٹ کر آیا۔ جاتے ہوئے اتنی عظمت و شکوہ، جاتے ہوئے یہ روب تھا کہ ہر دیکھنے والے کی نگاہیں رک جاتی تھیں وہ عزت و وقار دیکھ کر۔ لیکن جب یہ کاروان واپس آتا ہے تو یہ دو بیبیاں ہیں لیکن کوئی جوان ہمراہ نہیں ہے۔ وہ چاند جیسی صورتیں وہ ساری کربلا کے میدان میں خاک کے نیچے دفن کر کے آ گئی ہیں، اور یہ بیویاں مدینے جب پہنچتی ہیں تو خود ہی مرثیہ پڑھتی ہیں، اے ہمارے جد کے مدینہ، اگر تو ہمیں نہیں پہچان سکتا تو تیرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو کسی اور حالت میں گئے تھے، اور جب لوٹ کر آئے ہیں تو کسی اور حالت میں لوٹ کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بی بی
مدینہ لوٹ کر لوگوں سے کہتی ہے لوگوں روضہ رسول کو خلوت کر دو، مجھے اپنے بابا سے کچھ باتیں کرتی ہیں۔ لوگ کہنے لگے بی بی ہم بھی تو سن لے بابا سے کیا باتیں کرنی ہے، نانا سے کیا کہنا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں یہ صرف نانا برداشت کر سکتے ہیں، کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد بنت علی رویداد شام سناتی ہے جو سید ساجدین کو بھی نہیں سنائی، اور آ کر فرماتی ہے نانا میرے ہاتھوں پہ یہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں، یہ رسیوں کے نشان، مجھے کربلا سے شام تک باندھ کر لے جایا گیا۔ اے نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی، تازیانے سے سیاہ ہو گئی، تازیانے کربلا سے شام تک کھاتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔